بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ تمام دنیا کو علم ہے کہ جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ تمام مظلوموں کا دفاع کریں اور تمام ظالموں کی مخالفت کریں، لہٰذا اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں فلسطینی عوام کا دفاع کرنا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ جو وہاں کی سیاسی پارٹیز ہیں وہ کیا کر رہی ہیں، کیوں کر رہی ہیں، کس لیے کر رہی ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے، لہٰذا دو موضوعات ہیں۔ ایک موضوع ہے فلسطینی عوام کا دفاع، ایک موضوع ہے کس پارٹی کا ساتھ دیا جائے اور ان کے کام کون سے صحیح ہیں اور کون سے غلط ہیں۔ بس ہمیں ہر ظالم کی مخالفت کرنی ہے اور ہر مظلوم کا ساتھ دینا ہے۔ اب یہ حملہ کہ جو حماس نے کیا اسرائیل پر اور پھر اسرائیل کی توجہ نہیں ہوئی، اس کے پیچھے کیا حقائق ہیں یہ بعد میں واضح ہوں گے، اور کیا کرنا ہے فوجی اعتبار سے تو وہ ظاہر ہے کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہم سب کو انتظار کرنا چاہیے ہمارے علماء اور مراجع کیا فرماتے ہیں، خصوصاً ایران کی جانب سے رہبر معظم کا کیا موقف ہے، اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ لیکن یہ حملہ کیوں ہوا؟ آیا یہ سوچ سمجھ کے ہوا، پلاننگ کے ساتھ ہوا، اور اس میں رہبر معظم کی اجازت لی گئی نہ لی گئی؟ یہ سارے موضوعات ہیں جو بعد میں کلیئر ہوں گے۔ آیا یہ حملہ اسرائیل کے فیور میں جائے گا یا اسرائیل کی مخالفت میں جائے گا؟ یہ بھی ابھی کلیئر نہیں ہے۔ آیا یہ حملہ اس لیے ہوا ہے کہ اسرائیل کو نقصان پہنچایا جائے، یا یہ کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ غزہ پہ شدید حملہ ہوگا، حملے کے بعد لوگ وہاں سے ہجرت پر مجبور ہو جائیں گے اور دنیا بھر کے خصوصاً یورپ اور امریکہ کے ممالک 30-30 ہزار اور 20-20 ہزار کر کے ان کو ممکن ہے امیگرینٹ کے طور پر اور ریفیوجی کے طور پر قبول کر لیں اور یہ علاقہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل جائے؟ یہ آئندہ کی بات ہے اور اس کے بارے میں کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یا یہ کہ ایک شدید حملہ ہو اور اس کے بعد عرب ممالک کی پالیسی یہ ہو کہ حماس والوں کو ساتھ بٹھا کے امن کا معاہدہ ہو جائے، حماس والے پبلک پر یہ ظاہر کریں کہ دیکھیں جو ہم کر سکتے تھے ہم نے کر دیا اور اب ہم مجبور ہو گئے اور اب ہمیں سرنڈر کرنا پڑ رہا ہے، لہذا یہ چیزیں آئندہ کی ہیں اور اس موضوع پہ ہم ڈسکشن نہیں کر رہے۔ ہماری گفتگو کا اصل موضوع یہ ہے کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے من حیث الپاکستانی اور خصوصاً من حیث الشیعہ۔ اب پھر ہم توجہ دلائیں کہ ہمیں ہر مظلوم کا ساتھ دینا ہے اور ہر ظالم کی مخالفت کرنی ہے، فلسطینیوں کا ہمیشہ ساتھ دینا ہے۔ ان کی پارٹیز سے اختلاف ہو سکتا ہے، ان کے افراد سے اختلاف ہو سکتا ہے، ان کی پارٹی کی پالیسیز سے اختلاف ہو سکتا ہے اور ان پر ہمیں اعتراض کرنا چاہیے، بالکل ویسے ہی جیسے کہ پہلے بھی کر چکے کہ یہی خالد مشعل اور اسماعیل ہانیہ تھے کہ جن لوگوں نے خوب ساتھ دیا جب حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے روزے پہ حملہ ہو رہا تھا اور داعش والے اور النصرہ والے کہہ رہے تھے کہ یہ شرک کا مرکز ہے، اسے ختم کر دیں، اور یہ لوگ پرچم لہرا رہے تھے النصرہ اور اسی طرح سے داعش والوں کو سپورٹ کر رہے تھے۔ یہ ان کا غلط کام تھا، لیکن ان کے غلط کام کی وجہ سے ہم باقی مظلوم فلسطینیوں کی حمایت کو ترک نہیں کریں گے بلا شک۔ اب یہاں پر ہم توجہ دلائیں عوام اہل سنت کی کہ وہاں جو کچھ ہو رہا ہے قطعاً غلط ہو رہا ہے، لیکن جو کچھ پاکستان میں ہوا مسیحیوں کے ساتھ اور ہندوؤں کے ساتھ اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت کے نام لینے والوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، کیا وہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، ہمیں تو پتا چل گیا فلسطین کا، آیا فلسطین والوں کو بھی پتا چلا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ ان کا بھی تو بالآخر میڈیا سائل ہے، انہیں بھی تو پتا چلتا ہوگا پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ کیا ان کی بھی ذمہ داری ہے کوئی یا صرف ہماری ذمہ داری ہے؟ آیا وہ فقط ساری دنیا کی ہمدردیاں وصول کریں اور چندے وصول کریں اور مختلف فوائد حاصل کریں، یہی ان کا کام ہے؟ یا یہ بھی ان کا کام ہے کہ باقی جگہ کے مظلوموں کا بھی ساتھ دیں؟ مثال کے طور پر میانمار یا برما میں جو کچھ ہوا تو فلسطین والوں نے کیا کہا؟ یا مثال کے طور پر جو کچھ ہوا پاکستان میں شیعوں کے ساتھ خصوصاً ہزارہ ٹاؤن میں، تو کیا کبھی انہوں نے شور مچایا؟ کیا کبھی انہوں نے یہ کہا کہ یوم القدس کے دن کہ جو ہمارے لیے منایا جا رہا ہے اور اس میں جو ہے سینکڑوں کی تعداد میں افراد کو قتل کر دیا جائے تو یہ ظلم ہے؟ کیا انہوں نے کبھی کوئی پیغام دیا؟ کیا ان کے لیے ممکن نہیں کبھی وہ یہاں آ کر کہیں جس طرح سے یہودی ہم پہ ظلم کر رہے ہیں تو آپ دیوبندی اور اہل سنت جو ہیں وہ شیعوں پر اور مسیحیوں اور ہندوؤں پہ ظلم کر رہے ہیں، اس ظلم کو روکا جائے؟ ہم تیسری دفعہ توجہ دلائیں کہ ہم تمام فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، ان کی مظلومیت پر ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں، ظالموں کے ہم مخالف ہیں۔ اب یہ بھی بتاتے چلیں کہ جب حملہ ہونا چاہیے تو تعلیمات قرآن اور رسول اللہ اور اہل بیت علیہ السلام کے مطابق حملہ اور جنگ ہونی چاہیے۔ اسلامی احکام یہ ہیں کہ بچوں اور خواتین پر حملہ نہیں ہو سکتا۔ اب اگر اس کی رعایت یہودی نہیں کرتے تو وہ بھی قابل مذمت ہے، اور مسلمان نہیں کرتے تو وہ بھی قابل مذمت ہے، چاہے وہ کہیں کے بھی مسلمان ہوں۔ اب یہاں پر ہم خصوصاً شیعوں سے مخاطب ہیں کہ آپ کو قطعاً تمام مظلوموں کا ساتھ دینا چاہیے، خصوصاً فلسطین کے مظلوموں کا، لیکن کبھی یہ بھی سوچیں کہ اس وقت دیوبندیوں کے ہاتھوں جس طرح سے فلسطین میں اس وقت زائنسٹ اسرائیلی مسلم ہیں تو پاکستان جو ہے اس وقت دیوبندی اسرائیل بننے جا رہا ہے، اس کے لیے بھی آواز اٹھانی چاہیے۔ اور جو سوشل میڈیا پہ لوگ ہیں وہ جا کر فلسطین والوں کے پیجز پر اپنے مصائب اور مظالم جو ڈھائے جا رہے ہیں ان کو وہاں پر شیئر کریں اور کہیں کہ بھائی آپ کی آنکھیں کیوں بند ہیں کہ آپ کے ہم مذہب اس وقت پاکستان میں کیا ظلم کر رہے ہیں۔ البتہ توجہ دینا کہ جو جینوسائیڈ شیعوں کا پاکستان میں ہوا ہے، جس طرح سے ایک مذہب والوں کو قتل کیا گیا ہے، ایسا جینوسائیڈ پوری دنیا میں کہیں پر نہیں ہوا۔
اب ممکن ہے کوئی کہ جی اسرائیل اور فلسطین، وہاں پر سیاسی مسئلے کے تحت فوج حملہ کرتی. پاکستان میں مذہبی عنوان سے دیوبندی اور اہل سنت کے علماء حملے کراتے ہیں. 30,000 کے قریب شیعہ مارے جا چکے ہیں. اور جیسے کہ ہم نے توجہ دلائی کہ حتیٰ یوم القدس میں حملہ ہو جاتا ہے، اور فلسطین والے یہ نہیں کہتے کہ جی یہ تو ہمارے لیے ریلی ہو رہی تھی اور تم لوگوں نے کیوں اس پر حملہ کیا. اب یہاں پر پاکستان میں ناموس صحابہ بل کے نام سے، اسی طریقے سے نصاب کے نام سے، سائبر کرائم کے نام سے شیعوں پر ظلم کیا جا رہا ہے. کیا اس کے لیے حماس والوں نے آواز اٹھائی؟ انہوں نے نہیں اٹھائی. ہمیں اٹھانی چاہیے اور ان تک بھی پہنچانی چاہیے کہ آپ ہمارے لیے آواز اٹھائیں. یا جس طرح سے عزاداری پہ حملہ ہو رہا ہے، اور جیسا کہ ہم نے پہلے توجہ دلائی کہ اہل سنت کی ذمہ داری ہے کہ جو کچھ یہودی کر رہے ہیں اس وقت فلسطین میں، وہی سب کچھ تو آپ کر رہے ہیں اس وقت پاکستان میں. RSS والے کر رہے ہیں انڈیا میں، وہی سب کچھ تو ASS والے کر رہے ہیں، یعنی انجمن سپاہی صحابہ والے پاکستان میں. اب بڑے افسوس کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ لاہور کے دیوبندی مدرسے عروۃ الوثقی کے سامری جواد صاحب جو ہیں، انہوں نے کتنا مبالغہ کر دیا کہ حماس نے وہ کارنامہ کیا ہے کہ ایک سجدہ تو بنتا ہے. اس جاہل آدمی سے کہا جائے کہ مذہب حق اہل بیت میں سجدہ نہیں کیا جا سکتا. پھر مثال دے رہے ہیں حضرت آدم والی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حماس والے اتنے اہم ہو چکے ہیں آپ کی نگاہ میں کہ ان کو سجدہ کیا جائے، تو پھر آپ کو جواباً ہم کہہ رہے ہیں تو کیا حضرت عباس کی قبر مطہر کو سجدہ کرنا صحیح ہوگا؟ کیونکہ قطعاً وہ ان سے زیادہ شجاع تھے اور وہ امام کی اقتداء میں تھے. یہ لوگ امام کی اقتداء میں نہیں ہیں. کیوں ایسی مبالغہ آرائی کرتے ہیں جس کا جواب نہ ہو؟ ہاں، اب آپ کو کیا سجدہ کرنے کو کہنا ہے تو شیعہ قوم تو سجدہ نہیں کرے گی. عام مسلمانوں کو آپ یہ حکم نہ دیں شرک کا. دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے چند علماء جا کے سراج الحق کے ساتھ بیٹھے ہیں. کس کے لیے؟ کہ جی فلسطینی عوام کا ساتھ دیا جائے. یہ سراج الحق، یہ جماعت اسلامی والے جو دنیا بھر سے پیسہ کھا رہے ہیں، یہ فضل الرحمان کی پوری فوج ڈنڈا بردار، یہ ان کے لاکھوں علماء، یہ آواز کیوں نہیں بلند کرتے فلسطین کے لیے؟ ان لوگوں کے تعصب کا عالم یہ ہے کہ کیونکہ ہم نے قبل اول کی بات کی ہے تو ان لوگوں نے قبل اول کو چھوڑ دیا ہے. کیونکہ ہم نے فلسطین کے دفاع کی بات کی ہے تو انہوں نے فلسطینیوں کو بھی اپنا سوتیلا بنا دیا ہے. آپ بیٹھ رہے ہیں سراج الحق کے ساتھ، وہ سراج الحق اور وہ جماعت اسلامی کے جو پاکستان کو دیوبندی اسرائیل بنانا چاہ رہے ہیں، ایک ناصبی اسرائیل بنانا چاہ رہے ہیں، ایک شدت پسند اسرائیل بنانا چاہ رہے ہیں. اسی جماعت اسلامی کے قومی اسمبلی کے رکن علی اکبر چترالوی نے ہمارے خلاف بل پیش کیا، اور اسی جماعت اسلامی کے مشتاق احمد نے سینٹ میں بل پیش کیا. یہ وہ جماعت اسلامی ہے کہ جن کا ظلم یہودیوں سے زیادہ ہے. اگر یہودی زائنسٹ وہاں پر ظلم کر رہے ہیں فلسطین میں، تو وہ یہودی مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں. یہ جماعت اسلامی وہ ہیں، یہ مودودی صاحب اور میاں طفیل وہ ہیں کہ جنہوں نے البدر اور الشمس کے ذریعے سے بنگلہ دیش میں خود اپنے مسلمانوں کا، اور نہ فقط مسلمان اگر شیعہ ہوتے تو یہ لوگ تعویل کر لیتے کہ دشمن صحابہ تھے، انہوں نے خود اپنے سنیوں کا قتل کیا. اور وہ سنی کے جو فقہ میں بھی ان کے ساتھ تھے، یعنی حنفی تھے، اور نہ فقط ان کے مردوں کو قتل کیا، ان کی خواتین کی آبرو کو لوٹا. جتنی بڑی تعداد میں الشمس اور بدر نے اہل سنت کو قتل کیا، اتنی بڑی تعداد میں یہودیوں نے مسلمانوں کو قتل نہیں کیا. جتنی بڑی تعداد میں انہوں نے عزتیں لوٹی ہیں مسلمان خواتین کی بنگلہ دیش میں، اس الشمس اور البدر اور ان کے کہنے پر اور ان کے گائیڈ کرنے پر، مودودی صاحب اور میاں طفیل کے گائیڈ کرنے پر جو کچھ کام پاکستان آرمی نے کیا بنگلہ دیش میں، وہ سب کچھ یہودیوں نے نہیں کیا. ہمارے علماء جا کے بیٹھتے ہیں سراج الحق کے ساتھ کہ جی یہ دفاع کریں گے فلسطین کا. یہ کیا دفاع کریں گے؟ یہ تو خود یہاں پر ایک نیا فلسطین بنانے جا رہے ہیں. یہ تو خود اسرائیل کی طرح سے. لہٰذا ہم چوتھی پانچویں دفعہ بیان کریں کہ ہمیں فلسطینیوں کا دفاع کرنا چاہیے، ہر ظالم سے نفرت کرنی چاہیے، ہر مظلوم سے محبت کرنی چاہیے. یہی اسلام کا پیغام ہے، یہی مولا امیر المومنین کی آخری وصیت تھی، کون للظالم خصما وللمظلوم عونا. لیکن ساتھ میں مولا امیر المومنین کا ایک اور قول بھی ہے کلمات القصار میں، من قضا حق من لا یقضی حقہ فقد عبدہ. جو ایسے کا حق ادا کرے جو اس کا حق نہ ادا کرتا ہو تو یہ ایک غلامی ہے. ہمیں بلا شک ہر مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے، لیکن ان کو آگاہ کرنا چاہیے. بالکل ویسے ہی جیسے ایک باپ اپنے بیٹے سے کہے کہ میرا یہ والا بیٹا یعنی تمہارا بھائی ہمیشہ تمہاری مدد کرتا ہے، لیکن جب اس کو ضرورت ہوتی ہے تو تم اس کی مدد نہیں کرتے. تو یہ ایک نصیحت ہے. تو ہم بھی اس وقت جو گفتگو کر رہے ہیں وہ ایک نصیحت آمیز گفتگو ہے کہ ہم سب کا ساتھ دیں، لیکن ہمارا بھی ساتھ دینا چاہیے. پاکستان کے لوگ سوشل میڈیا پہ شور مچاتے ہیں جب انڈیا میں ہوتا ہے، جب اسرائیل میں ہوتا ہے، لیکن جب پاکستان میں ظلم ہوتا ہے وہ خاموش ہو جاتے ہیں. ابھی جڑا والا میں ظلم ہوا، 95% اہل سنت کی تعداد اور سوشل میڈیا پہ لوگ خاموش تھے کیونکہ انہوں نے ایکسپٹ کیا ہوا ہے کہ سب کچھ ہو سکتا ہے. اس جانب بھی توجہ رہے کہ عراق اور شام کے جو حالات خراب ہوئے تھے ان میں پیش ترکی اور اردوغان تھا. جتنے دہشت گرد تھے وہ آتے تھے استنبول اور وہاں سے داخل ہوتے تھے عراق اور وہاں سے پھر شام جاتے تھے.
اسی طرح سے جو دہشت گرد تھے عموماً وہ دیوبندی اور اہل حدیث اور اسی طرح سے اخوان المسلمین کے تھے، اور کچھ ایسے تھے کہ جو فلسطین سے گئے اور ان دہشت گردوں کو اسماعیل ہانیہ اور خالد مشعل نے سپورٹ بھی کیا تھا اور ان کے پرچم بھی لہرائے تھے۔ اسرائیل اپنی ایئر فورس کے ذریعے سے اور اینیمیشن کے ذریعے سے ان کو سپورٹ کر رہا تھا، اور جو زخمی ہوتے تھے دہشت گرد ان کی مرہم پٹی اسرائیل میں ہوتی۔ ان دہشت گردوں سے جو مقابلہ کیا گیا تو اس میں ایک جو اہم فیکٹر تھا وہ تھی رشیا کی آرمی، اور وہ آرمی اس وقت مصروف ہے یوکرین میں۔ لہذا ممکن ہے کہ یہ ترکی والوں کا، امریکہ کا، اسرائیل کا اور ان فلسطینی بعض رہبروں کا جیسے بڑے آرام سے سجدہ شکر کر رہے ہیں، لیکن دنیا نہیں جانتی کہ اس پر دوحہ قطر میں بیٹھے ہیں، یہ غزہ میں نہیں بیٹھے ہیں۔ ان لوگوں نے کوئی ایسا پلان کیا ہو کہ ایران، حزب اللہ، عراق اور شام کو دوبارہ جنگ میں مصروف کیا جائے اور عراق اور شام کے حالات کو خراب کیا جائے، اور حزب اللہ کے خلاف ایک سازش ہو کہ اس کو ختم کیا جائے، کیونکہ جس دن یہ حملہ فلسطینیوں نے کیا ہے اسرائیل میں، اس سے چند گھنٹے پہلے ایک حملہ ادلب کے شہر کے جہاں پر اس وقت اخوان المسلمین اور حماس کے افراد کی وہاں پر پاور ہے، ان لوگوں نے ایک ڈرون اٹیک کیا سیرین کیڈٹ کالج کے پاسنگ آؤٹ پریڈ پر کہ جو حمص میں ہو رہی ہے، کہ جس میں 125 کے قریب افراد شہید ہو چکے ہیں، جس میں اکثر جو ہیں یہ 19، 20، 21، 22 سال کے جوان لڑکے ہیں، کیونکہ کیڈٹ کالج تھا۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ سیریا کے 2 ایئرپورٹ پہ حملے کیے ہیں اسرائیل نے، یعنی دمشق اور ساتھ ہی حمص کے ایئرپورٹ پر۔ تو یہاں سے یہ اندازہ لگتا ہے کہ شام کے حالات کو خراب کیا جا رہا ہے۔ پھر دنیا بھر کے جتنے بھی اس وقت سیاستدان ہیں یا تحلیل کرنے والے ہیں، وہ اس بات پر بہت زیادہ شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اس قضیے کو کہ اسرائیل کی انٹیلیجنس کو کچھ بھی پتا نہیں چلا، انہوں نے فری ہینڈ چھوڑ دیا، چند گھنٹے لوگ داخل ہوں پیرا گلائڈر کے ذریعے سے، کہ جس کی سپیڈ زیادہ سے زیادہ جو ہے 20-25 کلومیٹر ہوتی ہے، اور ان کو آرام سے کسی بھی کلیشنکوف کے ذریعے سے بھی حملہ کیا جا سکتا تھا۔ اسی طرح سے ان کو بالکل فری ہینڈ آنے دیا گیا۔ تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک گیم بھی ہے، اور ممکن ہے کہ نہ بھی ہو۔ وجہ یہ ہے ان موضوعات کو ڈسکس کرنے کی کہ جب ایسے حالات ہوں تو اس میں دیکھنا یہ چاہیے نیگیٹو طریقے سے بھی، پازیٹو طریقے سے بھی، کہ کہیں ہم دھوکہ نہ کھا جائیں، بالکل ویسے جیسے کہ مومنین دھوکہ کھا رہے ہیں۔ بلا شک ہمیں فلسطین کا دفاع کرنا چاہیے، لیکن کیوں پوسٹیں نہیں لگائیں ان بچوں کی کہ جو ادلب کے دہشت گردوں کے ذریعے سے حمص میں مارے گئے؟ کیوں آپ پوسٹیں نہیں لگا رہے افغانستان میں ان مومنین کی کہ جو شہید کیے گئے؟ ہمیں دفاع کرنا چاہیے تمام مظلوموں کا، لیکن ان سیاسی شطرنج کی چالوں پر بھی توجہ رکھنی چاہیے کہ اس وقت بھی وہی لوگ آگے ہیں کہ کل جنہوں نے ایران اور حزب اللہ کو دھوکہ دیا تھا، اسد کو دھوکہ دیا تھا، اسی طرح شام کو دھوکہ دیا تھا اور ان کے دشمنوں کو سپورٹ کیا تھا، کیونکہ ان کو ایک چھتری نظر آ رہی تھی مصر میں اخوان المسلمین کی۔ پاکستان کے عوام بے وقوفی میں اپنی فوج پر طنز کر رہے ہیں۔ آپ اپنی فوج پر کیوں طنز کر رہے ہیں؟ آپ اپنے علماء سے کہیں، خصوصاً جماعت اسلامی کے ان لوگوں سے کہ جو ہر دہشت گردی میں آگے ہیں، اور اسی طرح سے تقی عثمانی صاحب اور جو ان کے بڑے بڑے علماء ہیں، اور پھر ان کے جو علماء دنیا بھر میں، مصر میں اور قطر میں اور دنیا بھر میں ہیں، کہ وہ فتویٰ دیں پاکستانی فوج کو کیوں بدنام کیا جا رہا ہے۔ وہ ہزاروں میل سے وہاں جائے، ہاں اس فوج سے سوال کیا جائے جو 40 ممالک کی بنی تھی، اس میں راحیل شریف تھا۔ یہ دیوبندی اور اہل حدیث علماء سعودی عرب سے سوال کریں، قطر سے سوال کریں، یو اے ای سے سوال کریں، مصر سے، اردن سے سوال کریں، ان کی سرحدیں ملی ہوئی ہیں۔ یہ اس وقت سب کے سب خاموش ہیں، اور وجہ ہم کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں، پھر بیان کریں، کیونکہ شیعوں نے دفاع کیا ہے فلسطین کا، تو یہ تمام علماء اہل سنت کبھی بھی اب فلسطین کی حمایت نہیں کریں گے، کیونکہ بیت المقدس کی بات شیعوں نے اٹھائی ہے، لہٰذا بیت المقدس کے دفاع کبھی بات نہیں کریں گے۔ یہ جلس و جلوس کرتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ خود کیوں نہیں کرتے اور اپنے علماء سے فتویٰ دینے کی خواہش کیوں نہیں کرتے۔ آخر میں ہم 5ویں 6ٹی دفعہ دوبارہ توجہ دلائیں کہ ہمیں قطعاً فلسطینیوں کا ساتھ دینا ہے۔ ہاں ان کی جو تنظیمیں ہیں ان کا حساب کتاب الگ ہے، ان کے لیڈروں کا حساب کتاب الگ ہے، اور اسی طرح سے ہمیں ہر ظالم کی مذمت کرنی ہے، لیکن آنکھیں کھول کے رکھنی چاہیے اور بیداری پھیلانی چاہیے۔ بیداری سے کیا مراد، اور ہماری گفتگو اسی موضوع میں ہے کہ ہم ایسا کلچر بنائیں کہ کسی پہ ظلم نہ ہو، نہ کہ ایسا کلچر کہ جب اہل سنت پہ ظلم ہو تو بڑا ظلم ہو گیا، اور جب اہل سنت قتل عام کریں تو یہ ساری چیزیں ایکسیپٹیبل ہو جائیں، تو اس سے کبھی بھی دنیا میں ظلم ختم نہیں ہوگا۔ ہمیں کلچر بنانا چاہیے کہ کسی پر بھی ظلم نہ ہو، ریگارڈلیس وہ کسی دین اور کسی بھی مذہب کا ہو، اور کسی بھی مذہب اور دین کا کوئی ظالم ہو ہم اس کی مذمت کریں، اور کسی بھی دین اور مذہب کا مظلوم ہو ہم اس کا ساتھ دیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔